جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ ہماری ان مجلسوں کا، ان محفلوں کا تسلسل آج 8ویں محفل الحمدللہ ہم سب کی ہو رہی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کی ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن مولا ان حسینی محفلوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس حسین اعظم کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہیں وہ قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں رہی ہے، وہ سب سے بڑی قربانی جو صرف اور صرف مذہب اسلام کی خاطر دی گئی۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا کی اقتدار یا کچھ بھی حاصل یا اپنی جان کو بچانے کے لیے بیعت کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب جو ہمارا تسلسل جاری تھا وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین مدینہ سے مکہ آئے۔ اب مکہ کے اندر جو خطوط آئے تقریباً 150، اب انہی خطوں کے تحت آقا امام حسین نے امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر کوفے کی زمین پر بھیج دیا۔ اب وہاں امام مسلم گئے، امام مسلم کے ہاتھ بیعت کی گئی۔ اللہ اکبر، وقت آیا کہ لوگوں نے دھوکہ دیا اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد میں آپ کے بچے جو آپ کے ساتھ تھے محمد اور ابراہیم، اللہ اکبر، ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک ہمارا تسلسل مکمل ہوا تھا، اور بھی دیگر عظمت اہل بیت اطہار کی الحمدللہ ہم سب سنتے اور سناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس کے بعد کا جو اصل تسلسل کہ امام حسین 8 ذوالحجہ کو مکہ سے مدینہ آنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، وہ کوفہ آنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں مکہ سے کوفہ آنے کے لیے۔ کیونکہ آپ کو اپنے بھائی امام مسلم کا خط مل گیا تھا، اور اس میں لکھا ہوا کیا تھا جو بارہا ہم سب جانتے کہ بھائی نے بھائی کے لیے یہی خط لکھا۔ حالات دیکھے کہ اتنے لوگوں نے میری بیعت کر لی، حالات اچھے، ماحول اچھا ہے، کوئی بگاڑ والی بات نہیں، بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ خط آپ نے امام حسین کی طرف لکھا بھائی یہ حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوئی پریشانی یا لوگوں کا بدلنے والا معاملہ کچھ نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ کی آمد کا، یہ کوفی لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین کے پاس جب وہ خط پہنچا تھا، آپ اس خط کے ماتحت اپنی تیاریاں شروع کی تھی۔ اللہ اکبر، ارادہ یہ تھا کہ میں حج کر کے اللہ اکبر کوفے جاؤں گا، لیکن حالات مکہ کے جو بگڑے کہ ظالم یزید نے مکہ کے اندر بھی اپنے ظالم سپاہیوں کو کر دیا تعینات کہ جہاں بھی حسین مل جائیں اللہ اکبر انہیں فوراً قتل کر دو۔ اب مکہ کے حالات امام حسین نے پرکھ لیے کہ حالات یہاں کے اچھے نہیں ہیں، اب اسی وجہ سے آپ حج مکمل نہیں کر پائے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ گھر آتے ہیں، اللہ اکبر، آنے کے بعد آپ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تمام آپ کے گھرانے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ قافلہ تیار ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کی صبح کو مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خط ابھی امام حسین کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، جس کو میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ان بدبختوں نے میرے بھائی کو کیسے دھوکہ دیا۔ میرے بھائی کے جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں ایک کی 10 سال ایک کی 8 سال آتی ہے، اللہ اکبر، ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین کے پاس اس وقت تک یہ خبر نہیں پہنچی، آپ خوشی ہانے گھر سے چلے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے ہیں تو پھر ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گھرانے والوں کو ہر علم سے نوازا ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب حالات ظاہرہ سے پرکھ لیا گیا کہ حالات جو چلنے آ رہے ہیں یا ہونے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ امام حسین اپنے قافلے کو تیار کرتے ہیں، دل میں خوشی ہے کہ ٹھیک ہے مکہ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کم از کم کوفے جائیں گے، وہاں تو ماحول اچھا مل جائے گا، لوگ محبت کرنے والے کچھ دن امن و سکون سے رہیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، رب کو منظور کچھ اور تھا، رضائے خدا کچھ اور تھی، رب کی منشا کچھ اور تھی۔ اللہ اکبر، وہ منشا کہ جس منشا کو اللہ کے محبوب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن، آقا امام حسین کے بچپن ہی میں آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے ظالم لوگ تمہیں شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آقا امام حسین چلے مکہ سے، راستہ تقریباً 15 سے 20 دن کا جو یہ سفر تھا، اللہ اکبر، چلتے آ رہے ہیں، تقریباً ایک جگہ آپ پہنچے، وہاں جیسے آپ پہنچے تقریباً 400 کلومیٹر پیچھے، ابھی کوفے سے ہیں امام حسین آپ کا قافلہ، 400 کلومیٹر پیچھے آپ کو خبر ملی ایک شخص سے، آپ کو دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ تمام گھر والے آ رہے ہیں۔ بھائی گھر والوں کو آدمی کیوں لے کر آتا ہے؟ مان لیجیے ہمیں پتا ہو کہ یہاں مسئلہ پہلے پتا ہو، اللہ اکبر، پھر ہم ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے مان لیجیے ہمارے بچوں پر یا ہمارے بھائیوں پر آنچ آئے، نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں خاتون بھی ہیں، خاتون ساتھ ہونے کا مطلب ننھا منا بچہ علی اصغر گود میں، اللہ اکبر، شیر خوار بچہ گود میں ہے، اللہ اکبر۔
آپ اس درد کو کبھی اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ محسوس کر کے دیکھیں، باخدا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ شیر خواہ، ان بدبختوں نے، ظالموں نے کیسا ظلم اٹھایا ہے. اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ ہمارا عشق جو کل تھا وہ آج ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہی رہے گا کہ آقا امام حسین کسی بھی چیز کے لیے نہیں ترسے. آپ کا گھرانہ کسی بھی چیز کے لیے نہیں ترسا، کھانا ہو، پینا ہو یا پانی ہو. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہر چیز آپ کے لیے ترسی ہے، کھانا ہو، پانی ہو. یہ الحمدللہ ہمارا اور آپ کا عشق بولتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو نبی کی اولاد ہیں، اور انہی سب کے لیے تمام کل قیامت تک کے علماء کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہونے کی بشارت دی گئی. اب ظاہر سی بات ہے آپ سے قبل جو نبی آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جنہوں نے اپنی ایڑی کو رگڑا اور آب زمزم کا پانی چشمہ جاری ہوا. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آقا حسین رب کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتے تھے مولا ان ظالموں نے مجھ پر پانی بند کیا ہے، لیکن مولا تیری رحمتیں تو میرے ساتھ ہیں، مولا تو زمین سے چشمے کو جاری کر دے. باخدا رب کے گھر میں کھڑا ہو کر باخدا قسم کھا کر اس چیز کو کہتا ہوں، کیوں مجھے رب کی ذات سے پوری امید قوی ہے، کیونکہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے ان کا ذکر اللہ نے جیسا قرآن میں کیا. ہمارا عشق ذوق جو ہے وہ یہی کہ آپ دعا کرتے، زمین پر ہاتھ مارتے یا کچھ بھی کرتے، اللہ پاک اپنی رحمت سے چشمے کو جاری فرما دیتا. لیکن پھر بھی وہاں یہ منظور کہ مولا جیسے تیری رضا ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. اللہ اکبر. آپ آ رہے ہیں تقریباً 400 کلومیٹر پیچھے آپ کو خبر ملی کہ امام حسین کہ آپ کوفے جا رہے ہیں. کوفے کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. جن کو آپ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا حضرت امام مسلم کو، ان کے 2 بچے تو ساتھ میں تھے. اللہ اکبر. کوفیوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفی بدل گئے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے یہ بات سنی، دل دکھا، اور اس نے بتایا کہ امام حسین وہاں نہ جاؤ، بالکل حالات اچھے نہیں ہیں. ان بدبختوں نے ظالمانہ طریقے سے آپ کے بھائی مسلم کو شہید کر دیا. اللہ. ان کے تو جو شہزادے ننھے منھے تھے، اللہ اکبر، ان بدبختوں نے، ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. حسین آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، میری بات مانیں تو لوٹ جائیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ رب العزت کی جو منظوری منشا تھی وہ قدم رکنے والے نہیں تھے. آقا امام حسین کھڑے ہوئے، اپنے سب اہل و عیال کو، عزیز و اقارب جتنے بھی تھے سب کو خبر دی کہ بڑی غم کی خبر ہے. بڑا دل دکھا میری اس خبر کو سن کر کہ مجھے ابھی خبر ملی کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. میں اجازت دیتا ہوں تم سب کو، جو بھی جانا چاہے وہ چلے جائے، کیونکہ اب مجھے یہ حالات جو آنے والے وہ اچھے نہیں لگ رہے. جب میرے بھائی کو، میرے نائب بنائے ہوئے بھائی کو ان بدبختوں نے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا. اللہ اکبر. وہ ضرور میرے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں، وہ صرف اور صرف میرا خون چاہتے ہیں. اللہ اکبر. میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں. اللہ اکبر. لیکن عاشق امام حسین ساتھ میں تھے، وہ پلٹنے والے نہیں تھے. لیکن تاریخ میں یہ بات ملتی کہ جو جانے والے تھے وہ 1-2 چلے بھی گئے تھے. لیکن خیر، حق اور سچ بات یہ کہ امام حسین نے اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ اکبر خطبہ دینا، اپنے لوگوں کو سمجھانا، یہ بتانا کہ بھائی میری طرف سے اجازت، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم ظلم کے شکار ہو. اللہ اکبر. لیکن وہ جانتے تھے کہ موت اصل موت نہیں ہے. ارے موت تو اللہ رب العزت سے ملاقات کا ہی ذریعہ بنتی ہے. بھائی موت تو محبوب کائنات محمد الرسول اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. وہ سب عاشق رسول ڈٹے رہے. وقت آ گیا، خبر مل گئی عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین بالکل قریب آ پہنچے ہیں. حر کو بھیج دیا سپاہ سالار بنا کر، تقریباً 1000 سپاہیوں کو لے کر 1000 سپاہیوں کو لے کر ان 72 کو صرف گرفتار کرنے کے لیے. 82 نفوس قدسیہ تھی. اللہ اکبر. ان کو گرفتار روکنے کے لیے کہ یہ کوفے نہ آئیں. ہو سکتا ہے اگر کوفے آ گئے تو اگر امام حسین نے خطبہ دے دیا لوگ کہیں بدل نہ جائیں. ڈر خطرہ یہ بھی تھا. اللہ اکبر. تبھی امام حسین کو کوفے نہیں جانے دیا. اب حر نے آپ کا قافلہ آ کر روک لیا. جب آپ وہاں سے چلے جہاں آپ کو خبر ملی، وہاں سے جب آگے بڑھے، تقریباً جس جگہ پر آپ کو روکا گیا، غالباً جگہ کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، بہرحال آپ کو روک لیا گیا. اللہ اکبر. اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حر بن یزید کی تاریخ جو ملتی ہے وہ یہی کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے انہوں نے ہی کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جام شہادت کو نوش فرمایا. اب حر نے جب راستہ روک لیا، ان سب کو روک لیا. اللہ اکبر. امام حسین سے کہا حر نے کہ آقا حسین آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میرے ساتھ اتنے سپاہی آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اندر جانے کی، کوفہ جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو میں روکے رکھوں. اب حر بھی یہ نہیں جانتے تھے، بھائی حر بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ اکبر. کیونکہ یہ بھی تاریخ ملتی کہ جب کربلا کے میدان میں آخری خطبہ امام حسین نے دیا تو اکثر جو اس طرف کھڑے ہوئے تھے یزیدی، اللہ اکبر، جو جانتے تھے عظمت اہل بیت کو،
ان کی آنکھوں سے آنسو نم ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک درد، ایک ایسی کیفیت، اور اس وقت درد کی کیفیت اللہ اکبر جو امام حسین اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہوں گے، آج پوری دنیا میں اس طرح کا درد کوئی کیا بیان کر سکتا ہے جس پر بیتتی ہے. جب وہ اپنی بات بتاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کی بات میں، آواز میں کتنا درد ہے. اللہ اکبر. اب حضرت حر انہوں نے روکا امام حسین کو کہ آپ کو جانے کی اجازت کوفے کے اندر نہیں ہے. اللہ اکبر. تقریباً 2 محرم الحرام کو آپ کو وہاں جانے سے روک دیا گیا. آپ جب روک دیا گیا، اللہ اکبر، آپ کو تقریباً وہاں جانے سے روکا گیا. روکنے کے ساتھ ساتھ تقریباً انتظار حضرت حر کرتے رہے. حالانکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے کسی بھی مشکلات وقت میں نمازوں کو قضا نہیں کیا. ارے کربلا کے میدان میں سر پر خنجر ہیں، سر پر تلواریں ہیں، نیزے ہیں. جب وہاں سجدہ نہیں چھوڑا تو اس سے قبل کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ اکبر. اس وقت جب لوگوں نے گھیر لیا کہ حسین کو اندر نہیں آنے تھے نا، اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوتا آپ نماز ادا کرتے. یہاں تک آتا کہ حر نے آپ کے پیچھے نمازوں کو بھی ادا کیا جب تک وہ آپ کو پکڑے رکھ گئے. اس کے بعد میں ایک سپاہی آیا حر بن یزید کے ہاتھ میں، اللہ اکبر، ایک خط دیا جس خط کے اندر یہ تھا کہ ان کو امام حسین علی کے گھرانے والوں کو ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں ہر چیز سے خالی میدان ہو. اللہ اکبر. ایسی جگہ لے جاؤ جو رنج و مصیبت سے بھرا ہوا ہو. اللہ اکبر. اب تمام جو سپاہی ساتھ میں تھے، جب اتنی بات امام حسین نے سنی تو امام حسین کو غصہ جلال اس وقت آیا کہ اے لوگوں، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. تم لوگوں کے میرے پاس خط آئے تھے، ورنہ مجھے آنے کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ مجھے آپ کیوں ستا رہے ہیں؟ ظالمانہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. امام حسین نے ان خطوں کو نکالا، نکال کر نام بھی سنائے کہ کس کس کا خط میرے پاس پہنچا. حر نے اپنے پیچھے کو دیکھا کہ اس کے اندر وہ بھی شامل کہ جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے. جب امام حسین نے کہا بھئی تم نے میرے فلاں بن فلاں، کیا تمہارا یہ خط نہیں ہے؟ تم نے نہیں کہا، یا تم نے نہیں کہا کہ حسین آ جائیں، ہم آپ کی محبت کا انتظار، ہم آپ کی بیعت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ سے ہی محبت کرتے ہیں، آپ سے ہی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. بتا یہ تو نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اللہ اکبر. آپ نام سناتے رہے، قافلے میں اکثر لوگ کھڑے. حر نے دیکھا کہ ابے بدبختو، تم نے خط دیا اور ایسا ظالمانہ تم ظلم، آج سب ان کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے میرے ساتھ بھی آ گئے. اللہ اکبر. وہ وقت کتنا خطرناک، پر منظر، پر درد بھرا ہوا تھا. اب یہ عبید اللہ بن زیاد کا جو خط آیا تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کے اندر لکھا جو وہ کہ ایسی جگہ لے جاؤ جو رنج و مصیبت سے بھرا ہوا. اللہ اکبر. آپ کو وہاں لے جایا گیا. قریب تقریباً کربلا اور کوفے کی دوری جو پڑتی ہے وہ 80 کلومیٹر غالباً اتنی پڑتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو وہاں لے جایا گیا. امام حسین نے جب وہاں پہنچے، آپ نے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ جس جگہ تم مجھے لے کر آ رہے ہو یہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ ہی کوئی ایسی آبادی ہے. اللہ اکبر. یہ جگہ کون سی ہے جہاں تم میرے ساتھ میرے گھرانے والوں کو بھی قید کر کے لے آئے ہو، پکڑ کر یہاں تم نے ظالمانہ اللہ اکبر انداز میں یہاں تم لے آئے ہو؟ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ کربم وبلا، ہذہ کربم وبلا، کہ حسین یہ کربم وبلا ہے، یہ کربلا ہے، رنج و مصیبت کی جگہ ہے. اب امام حسین نے جیسی کی بات سنی، اپنے قافلے والوں سے کہا کہ ہمارا آخری قلعہ، آخری جگہ، ہمارا ٹھہرنے کی جو اصل جگہ ہے وہ یہی ہے. اللہ اکبر. اب تمہیں نہ آگے لے جایا جائے گا نہ پیچھے لے جایا جائے گا، اب یہاں آخری فیصلہ ہونا ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے جب آپ کو تقریباً روک لیا گیا، وہاں آپ نے 7 تاریخ سے پہلے اللہ اکبر خیمے بھی لگوا دیے، سب کام ہو رہے ہیں. پانی اس وقت تک ملا، آپ کے گھرانے والوں کو پانی میسر ہوا. آپ کو لوگ گرفتار یا آپ کے ارد گرد میں لوگ سپاہی عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے آتے رہے کہ حسین کچھ یا تو چلے نہ جائیں واپس یا حملہ نہ کر دیں. اس ڈر کی وجہ سے سپاہی آتے رہے پے در پہ. اللہ اکبر. تقریباً آخری وقت تک 22,000 کا لشکر یہ بن چکا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ جو 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر لے آیا. اس سے قبل کی بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے اندر اپنے خیمے لگواتے ہیں. بڑی فرصت، آپ بے جھجک ہو کر اللہ کی رضا، مطلب آپ کے زبان پر شکوہ گلہ ہے ہی نہیں، آپ کی زبان مبارک پر کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں. کیسا یہ صبر ہے، صبر کا آخری پڑاؤ جو پورا کیا گیا. اللہ اکبر. جو آخری حد تک جہاں تک انسان صبر کر سکتا ہے، اللہ اکبر، وہ امام حسین نے کر کے دکھایا. ننھا بچہ کہ جن کے جسم کے اندر اللہ اکبر تیر کو پیوست ہوتے دیکھا، اور وہ تیر جو گھوڑوں پر چلایا جاتا، شکاریوں پر چلایا جاتا، اللہ اکبر، وہ تیر آپ کے جسم مبارک پر لگا. آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر صبر کیا ہوگا کہ آپ کے جسم مبارک، آپ کی گود میں ننھا منھا بچہ ہے. اللہ اکبر. ان بدبختوں نے ظلم کی انتہا توڑ دی. صبر، جو بتانے کا مقصد کہ اس سے بڑھ کر صبر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو خوبصورت انداز میں بات کہی وہ یہی کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے. بھائی خوشخبری جو ہے
آزمایا جائے گا इन सब चीज़ों से, तुम्हें कभी खौफ से आजमाया जाएगा, कभी भूखा रख कर तुम्हें आजमाया जाएगा. अब कुरान तो वो है कि इनके दिलों में अच्छी तरह पैबस्त. अली के घराने वालों के सीने के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने वालों के सीनों में कुरान अच्छी तरह महफूज, एक एक आयत एक एक लफ्ज का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निचोड़ दिलों में मौजूद. आप जानते हैं कि ये कोई घबराने वाली या फिक्र करने वाली बात नहीं है. अगर हमें भूखा रखा जा रहा है, अगर हमें डराया जा रहा है, अगर हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अल्लाह अकबर, तो हमें यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने यही कहा कि तुम सब्र करो, सब्र. अल्लाह अकबर. क्यों? क्योंकि सब्र करने वालों के लिए ही खुशखबरी है. आपने खैमे लगवाए अपने तमाम अजीज वकारिब को, इबादत लगातार जारी है. अब 7वां दिन जब आया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से खत आ गया कि इनका खाना पीना बिल्कुल बंद कर दो, पानी बिल्कुल बंद कर दो. अब ये पानी जर्रा बराबर भी ना ले पाए, और जो इनके पास हो इनसे छीन लो पानी, उसको भी. अल्लाह अकबर. आप देखें कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कितना बड़ा जुल्म ये आप पर कर रहा था, हैं? और ये खुद नहीं कर रहा था, ये यजीद के कहने पर कर रहा था. वो ये कहे कि आज भी कुछ लोग यजीद को अच्छा कहने वाले हैं, नाउजुबिल्लाह, यजीद को अच्छा कहने वाले लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बदबख्तों की तारीफ करने वाले लोग भी मौजूद. लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, इस तरीके की, भाई जाहिर सी बात है, इस तरीके की जो एक बाअदब लफ्ज एक अजीम मुअज्जम शख्स के लिए बोला जाता, उस बदबख्त के साथ लोग लगाते. अब बताएं, वो जुल्म नहीं समझा, ये चीज़ नहीं पड़ी कि उस यजीद ने जब इमाम हुसैन के सर मुबारक को वहाँ पर रखा गया, तो वो बदबख्त इमाम हुसैन के उस गर्दन पर जो आपके तन से जुदा है उस पर सेंट यानी कि डंडी मार रहा है. ये दर्द, अल्लाह अकबर, वो फिर भी इस तरीके की बात सोचते हैं. अल्लाह अकबर. उससे कबल आपके खैमे तैयार हैं, आप सब अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगे हुए हैं, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रहे हैं. सब के लबों पर यही है कि मौला तेरी रज़ा पर हम राज़ी हैं, तेरे फैसले पर हम राज़ी हैं. तकरीबन 7, 8, 9 आप पर पानी बंद किया गया. अब 10वें दिन जो जंग हो रही है, आप पर पानी ही बंद है, लेकिन जंग हो रही है. अल्लाह अकबर. लेकिन इंशाअल्लाह ये पूरा अगला पन्ना इंशाअल्लाह मैं 2 दिन भी है और उसमें सुनाने की कोशिश करूँगा. लेकिन आप ये याद रखें, जो असल पैगाम इमाम हुसैन का है, अल्लाह अकबर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब्र, इस्तिकामत और अमन व अमान की ज़िंदगी जीना सिखाता है. हक़ यही है कि बातिल के सामने मत डरो, हमेशा सच पर कायम रहो और रब्बुल आलमीन ही की हमेशा पनाह यानी हिफाजत मांगो. उससे मुहाफ़िज़ बढ़कर कोई नहीं हो सकता, वही अपने बंदों की हिफाजत करता है. बहरहाल हम सब रोज़ाना ये मामूल बनाएं कि ज़्यादातर आने की कोशिश करें. 2 दिन और महफिलें रहेंगी इंशाअल्लाह. कोशिश की जाएगी कि आप सब इस शुहदाए करबला के तमाम मंजर को अपने कानों से सुनकर महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें. अदना से अदना मैं समझता हूँ कि मैं बयान करते हुए या आप सुनते हुए उस दर्द को अदना भर भी महसूस नहीं कर सकते, अदना भर भी.